ایک اعرابی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مسجد نبوی شریف کے اندر آیا، جلدی جلدی وضو کی، وضو کرنے کے بعد جلدی جلدی نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آ کر سلام عرض کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ واپس لوٹ جائیے، دوبارہ نماز پڑھیے، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی رسول، وہ اعرابی صحابی حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ نماز ادا کی، پھر حضور کی خدمت میں آئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ دوبارہ جائیے، تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز ادا کر کے آئیے۔ وہ صحابی رسول دوبارہ پھر گئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر حضور کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ جائیے دوبارہ نماز پڑھیے، تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی۔ وہ اعرابی صحابی حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ حضور جیسی نماز آتی ہے ویسی پڑھ کر آ جاتا ہوں، آپ مجھے بار بار بھیج رہے ہیں، آپ 100 مرتبہ بھی مجھے بھیجیں گے، میں 100 مرتبہ بھی ایسی ہی نماز پڑھ کے آؤں گا۔ حضور جو غلطی ہے وہاں پر رہنمائی کر دیجئے، حضور جو غلط نماز ادا کر رہا ہوں مجھے سمجھا دیجئے، مجھے جیسی آتی ہے ویسی پڑھ کر آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز کے اندر تعدیل ارکان نہیں ہے، اور تمہاری نماز کے اندر جب تک تعدیل ارکان نہیں ہوں گے تب تک تمہاری نماز درست نہیں ہوگی۔ اپنی نماز درست کرو۔ پھر سکھلایا کہ رکوع ایسے کیا جائے کہ جب آدمی رکوع میں جائے بالکل سیدھا ہو، کمر بالکل سیدھی ہو جائے، جوڑ اپنی جگہ ٹک جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم رکوع کے بعد قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ تو حالت استوا کے اندر آ جاؤ، بالکل سیدھے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا جب سجدے کے اندر جاؤ اتنی دیر تک سجدہ کرو کہ تمہارا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جائے۔ پھر فرمایا بین السجدتین، جب جلسہ کرو بالکل سیدھے بیٹھ جاؤ، ایسے نہ ہو سیدھا ہونے سے پہلے ہی سجدے کے اندر چلے جاؤ، سجدے کے اندر چلے جاؤ۔ میں آپ کو یہاں ایک مسئلہ بتائے دیتا ہوں کہ فقہائے احناف کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے۔ جو انسان اپنی نماز کے اندر تعدیل ارکان نہیں کرتا اس انسان کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز دوبارہ لوٹائے اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے۔ آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ جب نمازیں ادا کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر تعدیل ارکان نہیں کرتے۔ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہم نے نوافل بھی پورے پڑھنے ہیں، سنن تو پڑھنی ہی ہوتی ہیں، واجب بھی پڑھنے ہوتے ہیں، فرائض بھی پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ جیسے ہم آئے دوڑتے ہوئے آئے، 4 ٹھونگے لگائی اور چلتے بنے۔ ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک انسان تعدیل ارکان نہیں کرے گا اس وقت تک انسان کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ واجب ہے اور واجب الاعادہ ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانی لازم ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ جلدی میں ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ نے جلدی جانا ہے، تو آپ فرائض واجب اور سنن ادا کریں، نوافل کو فی الوقت اس وقت چھوڑ دیں، اپنی نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ نوافل پڑھنے کے چکر کے اندر آپ اپنے فرائض اور سنن اور واجبات کو خراب نہ کریں، چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ جو نماز میں چوری کرتا ہے اس سے بدتر کوئی اور چور ہے ہی نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ہم آپ پر، قربان جائیں ہمارے والدین آپ پر، ہر چیز ہماری آپ پر قربان ہو۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ کون انسان ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے اور کس طریقے سے چوری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوری کرنے کا مطلب یہ ہے، چوری وہ ایسے کرتا ہے لا یتم رکوعہا و سجودہا، کہ وہ اس نماز کے رکوع اور سجدے کو مکمل طور پر اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا،
تو جب وہ جو ہے رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرے گا تو وہ نماز کے اندر چوری کرے گا۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جو انسان ٹھونگے مارتا ہے، جو انسان تعدیل ارکان نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بدتر کوئی چور نہیں ہے۔ فرمایا چوری یہ ہے لا یتم رکوعها وسجودها، اس کے رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چوری سے بچیں، ہمیں چاہیے کہ نماز کا چور بننے سے بچیں، ہمیں چاہیے کہ حضور کی اس حدیث کے مطابق نماز کی چوری سے پیچھے ہٹ جائیں، تعدیل ارکان کریں، اطمینان سے نماز ادا کریں، وقت نہیں ہے تو واجب اور فرائض اور سنن ادا کریں، نوافل کو بعد کے اندر ادا کریں۔ پھر ایک اور بات حدیث میں آئی ہے کہ جو انسان ایسے نماز پڑھتا ہے، تعدیل ارکان نہیں کرتا، ایسی نماز کو کل قیامت کے اندر، کل محشر کے میدان کے اندر پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اسے کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ نماز ہے جو تو نے 4 ٹھونگے لگائی تھی، یہ وہ نماز ہے جسے تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے جو تو نے تعدیل ارکان کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، یہ وہ نماز ہے جس کے اندر تو نے چوری کی تھی، لہذا اپنی نماز اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ تو یہ بات سننے کے بعد، سوچنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ کمی ہے تعدیل ارکان کی تو ہمیں چاہیے اپنی کمی کو دور کریں اور چور بننے سے بچیں، خاص طور پر نماز کی چوری سے بچیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس چوری سے بچیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول بھی کریں گے اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کے اندر حسن بھی آئے گا، اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔